العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ. اب شاید ایک دفعہ گروپ میں میسج ڈال دیجیے، ڈال دیں کلاس ابھی شروع ہو گئی ہے تو ہاں ٹھیک ہے جزاک، کیونکہ ایک ویک کے بعد آتے ہیں نا جو جسٹ ویک آف ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا ایک دفعہ ریمائنڈر ڈال دیں. چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ تجوید کے اندر کیا دیکھیں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے کس کے مخارج کمپلیٹ کر لیے تھے، آرٹیکولیشن پوائنٹ کس کے کمپلیٹ کر لیے تھے، جسے کہا جائے لسان کے، زبان کے جتنے بھی ہم نے تھے، ہماری ٹنگ کے جتنے بھی مخارج تھے وہ کیا ہو گئے تھے، کمپلیٹ ہو گئے تھے، رائٹ. جتنے بھی ہماری اکثر لسان سے، وسطل یعنی مڈل آف دا ٹنگ سے، جسے کہا جائے بالکل یعنی ٹنگ کا وہ حصہ جو کلوز ٹو دا ماؤتھ ہے وہاں سے، سائڈ آف دا ٹنگ سے، ٹپ آف دا ٹنگ سے، ہاں جسے کہا جائے تمام مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، یعنی ساری ہمارے زبان کے آرٹیکولیشن پوائنٹ مخارج جو ہیں کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور آپ کو بار بار پڑھنے سے یاد ہوگا کہ آپ کو اکثر لسان میں چاہیے قوف اینڈ قوف، ٹھیک ہے، قوف اینڈ کاف. اب آپ مڈل آف لسان میں جائیے تو جیم شین اور یا، ٹھیک ہے. ٹپ پہ جائیے تو آپ کو دو تین ادا ہوں گے نا، یعنی تا تو اینڈ دال بھی ہوگا، سا جسے کہا جائے رو اینڈ زال بھی ہوگا. اسی طرح آپ کے ٹپ کے ساتھ ہی سائڈس کے ساتھ ہلکا سا رو، اور جسے کہا جائے یہ آپ کی لام جسے کہا جائے ضاد آپ کے بالکل سائڈوں سے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ یہ آپ نے سارے مخارج الحمدللہ دیکھ لیے. آج اب انشاءاللہ جو مخارج دیکھیں گے وہ ہونٹوں کے مخارج، ٹھیک ہے. شفاتان، شفاتین دو ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، اور ان سے ٹوٹل کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، چار حروف، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ہوگا یعنی جو شفاتان ہے اس سے ٹوٹل چار حروف ادا ہوتے ہیں، اور جن کے دو مخارج ہیں. سب سے پہلے دیکھیے فا کا مخرج، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے، یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے یہ کنارے، ٹھیک ہے، کنارے جب نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگیں گے، کیا مطلب ہے، آپ کے یہ جو ایجز ہیں الحمدللہ یہ آپ کے نیچے والے ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے، ایک ہوتا ہے ڈرائی پارٹ، یہ ہونٹوں کا ڈرائی حصہ ہے، اور یہ والا کیا ہے، ویٹ حصہ. تو آپ کے جو ایجز ہیں سامنے کے فرنٹ دانت کے جو ایجز ہیں یہ آپ کے ویٹ پارٹ سے لگیں گے. اف، ٹھیک ہے، افا بولیے، افی، افو. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، دا ٹو لپس انشاءاللہ دے ہیو ٹو آرٹیکولیشن پوائنٹ فار فور لیٹر پروناؤنس فرام دا ایج آف دا اپر فرنٹ ٹیتھ اینڈ دا ویٹ پارٹ آف دا لوور لپ. ہاں دیکھیے فا کمس آؤٹ وین دا ایجز آف دا ٹاپ فرنٹ ٹیتھ ٹچز دا انسائڈ آف دا باٹم ٹپ. ٹھیک ہے، آپ کی ایجز جو ہے وہ آپ کے نیچے کے جو باٹم کے ویٹ پارٹ کے ساتھ لگے گا تو ادا ہو جائے گا. اب ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے تو اور بھی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، سے کہیے فا، فا، پی، پو، اف، اف، اوف، فسادا، مغفرة، فتحت، يفعل، مفتاح،
मुफ्लिहून। ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अल्लाह ताला के जिनसे आसान है, उर्दू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ा को आपको प्रोनाउंस करने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है फ़ाइक़ा। हाँ, नाम कितने फ़ा से आते हैं, क्या और भी क्या होता है? हाँ, फाज, फौजिया, हाँ, फाहद, बिल्कुल ये सारे नाम है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बा को देखेंगे। बा का मखरज क्या है? ठीक है, बा जो है दोनों होंठों के अंदरूनी वेट यानी जो गीला हिस्सा है, उसको आपस में मजबूती से स्ट्रांगली मिलाने से होता है। ठीक है। देखिए, एक होंठों का ये वाला हिस्सा, ये वाला, दोनों का अंदर का हिस्सा जो वेट पार्ट है, इसको स्ट्रांगली जब आप इसको मिलाएंगे तो बा अदा हो जाएगा। अब मिल गए दोनों होंठ, और मजबूती के साथ अब, है ना, और वेट पार्ट। अब बा, अब बी, अब बू। Alhamdulillah. अब इंग्लिश में देखिए, pronounce from the wet part of the both lips, inshallah. The ba is articulated by closing the two lips together, but a stronger closing than the meme. Meme में भी close होगा, लेकिन meme में dry part close होता है, और इसके अंदर wet part लेकिन मजबूती के साथ strongly जिसे कहा जाए, दोनों lips आपस में मिलते हैं जब आप बा का मखरज अदा करते हैं। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। बा, बी, बू, अब, इब, उब, ضرب, حبط, حسبنا، قبل، إبراهيم، يبصرون। ठीक है, तो बा का कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आराम से कहते हैं। बाबुन कॉमन वर्ड है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे बा के साथ आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो कोई आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगे। मीम को देखिए। दोनों होठों के बाहर के जो ड्राई हिस्सा है, उसको आपस में नरमी से मिलाने से होता है। ठीक है, यानी इसको आप बहुत स्ट्रांगली नहीं मिलाते। ठीक है। प्रोनाउंस फ्रॉम द ड्राई पार्ट ऑफ द बोथ लिप्स। द मीम इज आर्टिकुलेटेड बाय क्लोजिंग द टू लिप्स टुगेदर। ठीक है, यानी लिप्स टुगेदर होंगे, लेकिन कौन सा हिस्सा, वेट या ड्राई? शाबाश, ड्राई। और फिर क्या नरमी के साथ या सख्ती के साथ? नरमी के साथ। ठीक है। अम्मा, थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिए। अम्मी, अम्मू। अब कोई आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है? अब आप उसमें अपने प्रेशर मजबूती पकड़ी होगी, लेकिन इसमें कोई कोई इसमें आपको लग रहा है प्रेशर लगा रहे हैं, कोई मजबूती है नहीं? ठीक है, शाबाश। चलिए इंशाल्लाह इसको देखिएगा। माँ, मी, मू, अम, इम, उम, मना, समिआ, यहकुमु, अमरुना, इमलाउन, कुंतुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वाओ। ठीक है, WOW, वाओ। वाओ नहीं है, वाओ। ठीक है, हम कहते हैं वाओ, ये वाला है। ठीक है। दोनों होठों को आगे की तरफ गोल करने से, यानी लिप्स आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये हिस्सा ऐसे हल्का सा, ये वाओ। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि दोनों होठों को आगे की तरफ गोल करने से बगैर आपस में लिप्स को मिलाएं। आप देखिए, प्रोनाउंस बाय द राउंडिंग द बोथ लिप्स। The unlengthened vowel is articulated by forming a circle of two lips without two lips meeting to completely. आपको पता है कि हमने अभी बा और मीम में क्या देखा, होंठ आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जब इसको अदा करेंगे तो क्या करेंगे, मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर आपके जो लिप्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, शाबाश, गोल होंगे। और फिर ये हिस्सा लगेगा आपका जैसे कि वाओ, वाओ। ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वा, वी, वू, आओ, ऊ। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिए, जो कसरा नहीं आती, वाओ साकिना। यानी इंशाल्लाह जब आप कभी ग्रामर मेरे साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि आपने देखा लीन देखा है और मत देखा वाओ के साथ, कभी आपने कसरा के साथ नहीं देखा होगा वाओ के ना। आप पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए। आओ पढ़ लेंगे, हाँ, इसी तरह ऊ पढ़ लेंगे, लेकिन ईयू आप ऐसे करके हमारे बच्चे तो ये नहीं पढ़ सकते। अब इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि जब हम हरकत लगाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं किया आपने, जब आप इंशा
नहीं नहीं नहीं, वो मैं इंशाल्लाह जब आपको थोड़ी सी ग्रामर भी साथ साथ करवाऊंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे डिवीजन होती है, कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि या इससे पहले कसरा नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, जब वाव वाव की यानी दम्मा आएगा, लेकिन इससे माकबल जो है वो कसरा नहीं आएगी। ठीक है, आउ ऊ सही है, लेकिन ईऊ नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, अब देखते हैं आगे मुरक्कबात को, कंपाउंड को। वादा, विल्दानुन, वजूहुन, जौफुन, नूरुन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कसरा के साथ हम इसको नहीं अदा करेंगे, लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो 17 मखारिज थे वो आपने क्या कर लिया, कंप्लीट। आपके थ्रोट के कितने मखारिज थे, 3 मखारिज, राइट। आपके जैसे कहा जाए आपके टंग के कितने मखारिज थे, 10। 10 थे ना, कितने थे, है ना, 10 थे, कितने थे, तो कितने हो गए, 10 और 3 कितने हो गए, 13, और 4 किस, ये 2 किसके हो गए। ठीक है, अब क्या, अब आपका खैशुम रह गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और आपका जॉफ करेंगे, एक जॉफ का जो मदिया है, ठीक है, खाली मुंह के खाली हिस्से से आता होता है, यानी ओरल कैविटी, वहां से जैसे आप अलिफ मत दिया, वाव मत दिया, या मत दिया। ठीक है, एक ये रह गया और एक खैशुम, तो ये आपके 15 हो गए, राइट। आपके 15 मखारिज हो गए आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सिर्फ 2 रिमेनिंग मखारिज है, राइट। आपके जो मुंह के खाली हिस्से अलजौफ, जो कि आपके मदिया लेटर्स हैं, और वो कौन से हैं, मुहक्कक है या मुकद्दर है, मुहक्कक पता नहीं है ना, मुकद्दर तो नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई स्पेसिफिक जगह तो नहीं पता है ना, बस ओरल कैविटी है, कोई किसी चीज से जबान टकरा नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और आपका खैशुम रह गया नाक के बांसे से। चलिए ठीक है, बारकल्लाह फिक। चलिए अब इंशाल्लाह तजवीद की तरफ चलेंगे, तिलावत में आप सब निकाल लीजिए। आज हमारी आयत नंबर 44 से ऑनवर्ड करेंगे। जब निकाल लें तो फिर मुझे बताइएगा कि आपने निकाल ली। चलिए, चलिए सबने निकाल ली, सबके पास पेंसिल मौजूद है सामने, और सबके पास मुसहफ खुला हुआ है। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इख्फा मिस कर रहे हैं। ठीक है, इख्फा इंशाल्लाह लेटर ऑन जब हम आस्ते आस्ते मखारिज करेंगे ना, फिर हम रूल्स पे जाएंगे, ताकि सिफात भी करेंगे साथ साथ, तो फिर इंशाल्लाह रूल पे जाएंगे। तो कुछ लोग तंग सोना पे टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, वो उन्होंने थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, तो आप इसको सर्किल कीजिए, नून सा आइन फोसा, यहाँ पे भी आपका इख्फा है और तंग पे भी। ठीक है, तो अब तुम पे भी शाबाश, तीनों पे आपका जैसे कहा जाए इख्फा है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 से 1.5 काउंट। ठीक है, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم कितने लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा बस ठीक है, अच्छा साथ साथ पढ़िए। आपका नाम क्या है सिस्टर, फरजाना। फरजाना। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला। अच्छा, आप पेंसिल रखे जहां मैं रोक रही हूँ ना, तो फिर आप उस पे जैसे एक लकीर सा निशान लगा ले, अच्छा मुझे बस यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, फिर आप, ठीक है इंशाल्लाह। وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون। وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ता, झटका नहीं दीजिएगा, और आइन को मोटा नहीं, ता लाइट कीजिए, ता।
ता, ठीक है। मोटा नहीं कीजिएगा, ना झटका दीजिएगा, ठीक है। ता ऐसे करके मोटा नहीं। वअंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। وأنتم تتلون واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. सर्कल कीजिए। नू टू काउंट नहीं पढ़ा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। ई और नू दोनों को, ठीक है, दोनों को पढ़ना आपने। ई को भी टू काउंट और नू को भी टू काउंट। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। استعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم الذين يظنون أنهم فيهم وأنهم. जी अगेन देखिए आगे, बस निशान लगाइए जहाँ तक पढ़ने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم الذين يظنون أنهم فيهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم. अगेन देखिए, या बनी आप लिखिए 4 काउंट, नीक पे आप डालिए 4 to 5 काउंट। इसराइल को अगर आपने नी को 4 खींचा है तो इसराइल को आप 5 खींचिए, ठीक है। दोनों मत साथ साथ आ रही है, ये ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इसराइल को 5 काउंट लीजिए और इसी तरह अल्लती 4, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم. अगेन अल्लती पे लोग काउंट नहीं करे तो इसको लिखिए यहाँ पे 4 काउंट, तो उसको भी स्ट्रेच करती है ताकि आपकी रूटीन बन जाए ना। وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل اچھا اچھا یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ اخفا کر رہے ہیں عین پہ کچھ لوگ ہولڈ کر رہے ہیں بشیء ٹھیک ہے یہاں پہ کسی کا کاؤنٹ تو صحیح ہو رہا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ادغام ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ٹائم نہیں دے رہے تو دوبارہ دیکھیے اور انشاءاللہ جہاں پہ جیسے آپ کو اخفا کیا جا رہا ہے یا ادغام ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن ایک انشاءاللہ لیٹر آن آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل واتقوا يوما تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل اچھا ان پڑھ رہے ہیں عین عین نکالیے عن نفسن ٹھیک ہے نفسن عن نفسن ٹھیک ہے ان کی آواز آ رہی ہے بہت سے لوگ حمزہ پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ عین پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے عن نفسن ٹھیک ہے عین اور حمزہ میں فرق ہے ٹھیک ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شفاعة ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون تو لا جو ہے نا دو کاؤنٹ ہے تو آپ نے میک شور اس کو کیئرفل کرنا ہے لا ٹھیک ہے کچھ لوگ لا ایک کاؤنٹ پڑھ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سارے جتنے بھی لام کے ساتھ الف اٹیچ ہے تو میک شور اس کو خیال کیجیے گا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Loudly. پھر را ہیوی نہیں کی پھر ٹھیک ہے لائٹ رکھیے ناٹ پھر لائٹ کریے ٹھیک ہے انشاءاللہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم ذالکم میم کے بعد با آ رہا ہے تو آپ نے ہولڈ کرنا ہے، یا آپ کا اخفا میم شفوی ہے. انشاءاللہ آپ جب آگے تجوید کا رول پڑھیں گے، اس لیے میں نے کہا آپ اپنی پینسل کو رکھیے ساتھ، اور جب لسننگ اس کو پراپر کرے کہ اگر میں نے ہولڈ کیا ہے تو آپ نے ہولڈ کرنا ہے. بس ابھی اتنا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اخفا میم شفوی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ لیٹر آن پڑھیں گے سارے ٹرم سے اور ساری ایکشن سے کہ ہم کیا کرنا ہے، لیکن ابھی آپ نے ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں ربکم نون کے ساتھ نون کو را میں مرج کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو را کو ہیوی پڑے گا، ٹھیک ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو پریکٹس اچھے سے کرنا ہے اور اپنے انشاءاللہ جی اس کو سنانا ہے. انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے کہتے نا وہ جو ہے نا من جدہ، عربی کا ایک فریز ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ہاں، اور جو کوشش ہی نہ کرے، پہلے ہی سے گھبرا جائے. تو آپ دیکھیے کوئی بھی مطلب ہم سوچتے ہیں ہم اتنی سٹیجز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گزارا ہے. ہاں، شادی سے پہلے کیا شادی کے بعد بچوں کی ڈلیوری کوئی آسان کام ہوتا ہے، لیکن ہم سب گزرتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے. بچے اس وقت لگتا ہے بڑا ہارڈ ہے، لیکن ایٹ سچ اللہ تعالیٰ کتنا آسان کر دیتے ہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو اس میں وقت دیں گے تھوڑا. انشاءاللہ کلاسز میں ریگولر رہیں گے، آپ خود اپنی ریسیٹیشن کے اندر ڈفرینس دیکھیں گے. آپ جو اسٹوڈنٹس پہلے سے، آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں، مسلسل اسٹرگل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کی کوشش ہے. آپ دیکھیں آج بھی گلوبل سطح پہ دنیا میں جو کوشش کر رہا ہے وہ کتنا ترقی کر رہا ہے. ہر اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی، کسی بھی لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسٹرگل نہیں کرتے. آج کیوں گلوبل سطح پہ ایک قوم چھائی ہوئی ہے، ہر چیز میں میڈ ان محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو چھائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. مسلمان سوتے جا رہے ہیں، بس غفلت کا شکار ہے، نہ خود دین پر عمل کرے، نہ اس کو آگے دے رہے. تو آج ہم کتنا دوری علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہماری تو یہ والی حالت ہے کہ ہم پہ تو ذلت اور مسکنت چھا رہی ہے، ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں پورے گلوبل سطح پہ دین کو چھوڑ کر. تو جو جتنی محنت کرے گا، اللہ کا رول ہے، قانون ہے، جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. جو نہیں کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو سستی کاہلی آ گئی نا، اس نے ہماری زندگی سے ایک جو جسے کہا جائے ایک آگے بڑھنے کی امنگ کو ختم کر دیا. تو انشاءاللہ آج کی آیات یہی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے تمہید باندھی. انشاءاللہ چلیے اب اس کا لفظی ترجمہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. چلیے میں بولوں گی اور آپ نے زور سے بولنا تاکہ آپ کی ریکارڈنگ اس میں آ جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم لاؤڈلی وانتم تتلون پڑھتے ہو الکتاب کتاب فلا پھر نہیں تعقلون تم واستعینوا اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاة اور نماز کے ساتھ، وإنها اور بلا شبہ لكبيرة یقیناً بڑی بھاری ہے، إلا مگر على الخاشعين عاجزی کرنے والوں پر، الذين وہ لوگ جو يظنون یقین رکھتے ہیں أنهم اس بات کا کہ بلا شبہ ملاقو ملنے والی ربهم اپنے رب سے، وأنهم اور بلا شبہ إليه اسی کی طرف راجعون. لوٹنے والے. يا بني إسرائيل اے بنی اسرائیل، اذكروا تم یاد
نعمتی میری نعمت التی. وہ جو اچھا یہاں پہ جو تم کا ترجمہ آ رہا ہے نا یہ لازمی ہے کیونکہ یہ عربی کے اندر ایک ہوتا ہے فعل امر، کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم یاد کرو، رائٹ؟ لائک تو مراد ہے کہ میں آپ کو کہوں گی آپ یاد کریں تو میں سامنے والے سے کہوں گی نا، یہ میں کہوں گی جو نہیں ہے ان کو کہوں گی یاد کریں، اسٹوپڈ بات ہے نا کہ جو یہاں موجود نہیں میں ان کو کہوں یاد کریں، تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ امر کا ہے، کمانڈمنٹ کا جملہ ہے، اس لیے تم یاد کرو، ٹھیک ہے؟ نعمتی میری نعمت التی وہ جو انعمت میں نے انعام علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین تمام جہان، واتقوا اور تم ڈرو یوما دن سے لا تجزی. لاؤڈلی سارے لوگ بولیے پلیز. نفس کوئی جان عن نفس کسی جان شیئا کچھ بھی، ولا يقبل اور نہ قبول کی جائے گی منها اس سے شفاعة تھوڑی سی بات، ولا يؤخذ اور نہ لیا جائے گا منها عدل ولا هم ينصرون. مدد ہی کیے جائیں گے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور يَسُومُونَكُمْ دیکھے تمہیں سُوءَ الْعَذَابِ سخت ترین عذاب، يُذَبِّحُونَ وہ ذبح کرتے تھے أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور چھوڑتے تھے نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم. بہت بڑی۔ چلیے الحمدللہ. روٹ ورڈ بتائیے گا جو پہلے سے جانتے ہیں تاکہ انشاءاللہ روٹ ورڈ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اگر آپ روٹ ورڈ انشاءاللہ ڈٹرمن کر لیں تو آپ کے لیے ورڈ کو ریکگنائز کرنا آسان ہو جائے گا، اس سے ملتے جلتے ورڈ کو پھر آپ کو بہت آسانی سے میمورائز ہو جائیں گے. چلیے تأمرون حمزہ میم لاؤڈ حمزہ میم را، ٹھیک ہے. الناسا ٹھیک، نون واو سے ٹھیک شاب ٹھیک ہے. بالبر با رارا وتنسون نون سینیا نون سینیا انفسکم نون فاسین نون فاسم تتلون سلام باو تا لام واو یا الکتاب کتابا کاف تابا تعقلون عین قاف لام عین قاف لام واستعینوا عین واو عین واو نون بالصبر صاد باو صاد با را. جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھیں تاکہ انشاءاللہ تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. والصلاة صاد باو صاد لام واو یا ٹھیک ہے. لکبیرۃ کتاب کاف با را علی الخاشعین خاشین خا شین عین ٹھیک ہے. یظنون وان ظا نون نون ٹھیک ہے. ملاقو قاف کیا لام قاف واو یا ٹھیک ہے. ربہم بابا را با ٹھیک ہے. راجعون جیم را جیم عین ٹھیک ہے. الحمدللہ. آگے آتے اذکرو ذل کیا ذال کاف را ٹھیک ہے. نعمتی نون عین نون عین میم ٹھیک ہے. دیکھیے انعمتو بھی یہ وہی ورڈ ہے ٹھیک ہے، سیم وہی ورڈ ہے. نعمتی انعمتو دونوں سیم، بس جیسے کہا جائے جو ہم ورب کریں گے نا اس کا ڈفرینس ہے صرف. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فضلتکم فا ضاد لام ٹھیک ہے. الحمدللہ. علی العالمین عین لام عین لام میم. واتقو با قاف یا واو قاف یا ٹھیک ہے. یومن شابش یا واو میم. تجزی جیم زائی جیم زائی یا. نفسن ہم نے کر چکے ہیں اس سے پہلے. انفسکم ہم اس کو اسکیپ کریں گے. شیئا شین یا حمزہ. یقبلو قاف با لام ٹھیک ہے. شفاعتن شین فا شین فا عین. یؤخذو حمزہ اور حمزہ خا ذال ٹھیک ہے. عدلن عین دال لام عین دال لام. ینصرون نون صاد را. نجیناکم نون جیم واو نون جیم واو.
آگے آتے یسومونکم، Sin vav. سین واو میم، سوء، Sin vav hamza. سین واو حمزہ، العذابی، Ain dal ba. عین ذال با، یذبحون، Dal ذال با حا، ابناءکم، ba. Ba nun ba. باؤنون باؤ بنون، ٹھیک ہے ابنا، باؤنون بانون، جی ویس ابنا ابن کی نہیں بنو کی جمع ہے، اس کو ابن سے نہیں، اس کو چیک کرنا پڑے گا مجھے، اس کی جمع کس چیز کی، میں تھوڑا سا مشکل، بنو سے بانون باؤ ہے، ٹھیک ہے ویستحیون، ہاں یا ٹھیک ہے، نساءکم، نون سین، نون سین واو، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آگے دیکھیے نساء امرأتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، امرأتن اس کا سنگولر ہے، اور یہ جو ہے نساء عورتیں، ٹھیک ہے، وفی زائل، اچھا یہ تو کیا بالاؤن، بالام، بالام باؤ، شاباش، ربکم، را بابا، عظیم، عین ظا میم، شاباش، چلیے الحمدللہ۔ تو اب آپ نے بس کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اپنا ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے، میں آپ کو ایک موک ٹیسٹ دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ٹیسٹ دوں گی وہ آپ کے نمبر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ بس چھٹی نہیں کریں، اگر آپ یقین کیجیے، اگر آپ کے کچھ بھی نمبر نہیں آئے، دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور جو چھٹی کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ہمت ہی نہیں کی۔ ہم میں سے کون ہے جس کو کچھ آتا تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ایمان کی نعمت دی، اور ہمیں یہ پڑھنا سکھایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، الرحمن علم القرآن، کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں سکھایا، رائٹ؟ تو الحمدللہ، تو آپ چھٹی نہیں کریں، کیونکہ آپ کا 1 کوارٹر ہو گیا نا، دیکھیے ذرا 1 کوارٹر ہوا ہے نا ہمارا، تو 1 کوارٹر آپ کا ہو گیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ویسے یوزولی ہم ہاف پہ لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگ کوارٹر پہ چلیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ نیکسٹ کلاس میں آپ نے اچھے سے ترجمہ اپنے طور پر پریکٹس کر کے آنا، جیسے آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک موک ٹیسٹ دوں گی میں، اس میں کوئی نمبر آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، بس آپ نے، میں آدھا گھنٹہ دوں گی آپ کو شروع میں، اور آپ سے کہوں گی آپ لکھیں، پھر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی مسٹیک کہاں ہے، جب آپ کا چیک ہوگا پھر آپ کو پتا ہوگا آپ کی کہاں پہ آپ کی لوپس ہول ہیں، کہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں دینا چاہتے وہ بھی آئیں، یہ نہیں کہ وہ چھٹی کر لیں، میں یہ بس جسٹ ہاف این آور کا، اچھا اوکے انشاءاللہ نا، ٹھیک ہے، تو جسٹ موک، جی سنا، نہیں سر، ابھی تجوید کا نہیں، تجوید کا انشاءاللہ جب پورے مخارج ہو جائیں گے نا، پھر میں ایک ٹیسٹ ہلکا سا کوئز کے فارم میں لے لوں گی، کہ جیسے آپ کو ایک چھوٹا سا کوئز دے دوں گی، اور پھر آپ اس کو کوشش کر کے اگر آپ کلوز بک کریں تو آپ کو کچھ یاد رہے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، جو دیکھ کے کر سکتے ہیں اپنے نوٹ سے کر لیں، جیسے جو بیچارے نہیں یاد کر پاتے، لیکن وہ ایک دفعہ ریوائز ان کا ہو جائے گا، رائٹ، لیکن جو کر سکتے ہیں وداؤٹ مطلب دیکھے تو وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی صرف لفظی ترجمے کا، اور بیچ بیچ سے میں شاید 1-2 ورڈ پک کروں، کہ 2-3 ورڈ کے مجھے اس کا ٹرانسلیشن اور روٹ ورڈ بتائیے، ٹھیک ہے، صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور سم آف دا ورڈ میں پک اپ کروں گی، اور اس میں سے آپ سے کہوں گی اس کا ٹرانسلیشن، جیسے میں نے کہا یسومونکم، میں نے اس ورڈ کو پک کر لیا، اب آپ کے پاس کوئی پیراگراف تو ہے ہی نہیں، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ٹپ دی تھی شروع میں، کہ میں ہمیشہ یہ کرتی تھی، جو مشکل ورڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے الگ سے کاپی میں لکھ لیا کرتی، تاکہ یہ مجھے بار بار، مجھے پتہ یہ میری ویکنیس ہے، مجھے نہیں یاد ہو رہا، تو میں بجائے کہ پوری آیت کو بار بار دیکھوں، میں اس ورڈ کو اگین ریپیٹ کرتی ہوں، تو یا پھر آپ ہائی لائٹ کر دیں تو اسی میں بار بار اس ورڈ پہ آپ کا فوکس زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے، اور جو لوگ نہیں دینا چاہتے دیٹس اوکے، آپ لوگ جو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ موو آن ہو جائیں، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، چلیے انشاءاللہ اچھا آپ کا ریوائز ہوگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو ایک ٹیسٹ بھی دے دیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف ہوں گے، دیٹس اٹ، اس میں آپ نے لفظی ترجمہ لکھنا ہوگا، اور 3-4 ورڈس میں الگ سے دے دوں گی، بس آپ کو روٹ ورڈ اور اس کا ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا؟ اس سے پوچھیے، کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی جی، میں نے کہا کچھ کہہ رہی ہیں آپ مجھ سے سلمان؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس میں پوچھ رہی تھی، کچھ کہہ تو نہیں رہی، مجھے ایسا لگا، اینی ہاؤ، تو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا نا، اور جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ عہد لیے تھے، کمٹمنٹ لی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی عہد کو پورا کیا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے دیکھیے کیسے دنیا کے فائدوں کے لیے سمنن قلیلہ پڑھا، کتنا ایکسپلین کیا تھا آپ کو نا، کہ چھوٹی دنیا
دنیا کے فائدوں کے لیے انہوں نے دین کو بیچ ڈالا. اور میں نے آپ کو حدیث کا ٹرانسلیشن کا مفہوم بتایا تھا کہ جو ہم میں سے جو بھی دین کا علم صرف اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، اور آج بھی دیکھیے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اتنی آپ دیکھیں سمر کورسز، ہر کورس کی فیس اتنی ہے، ایک بندہ کمانے والا وہ کیسے انٹر کرے گا؟ آپ کیوں نہیں فیزیبل کرتے، آسان کرتے، جبکہ آپ کو سمر میں اسپانسرز ملتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. آپ وائی ناٹ فری کیوں نہیں کرتے لوگوں کے لیے، تاکہ سارے بچے اس مسجد میں آ کے کچھ لے تو سکیں. یہ تو آپ کو گورنمنٹ وہ دے رہی ہے ہر مہینے، آپ کو وہ پیسے جو آپ کو اپنی جیب سے تو نہیں دینے پڑتے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں. آپ دیکھیں کسی بھی، میں سمر کورسز کو کبھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ اتنی ہائی 500 600، اور اگر آپ یو ایس اے میں چلے جائیں 2 ویک کے لیے کتنے آپ کو لینے دینے پڑتے ہیں؟ $600 US. میری فرینڈ ایک بتانے لگی کہ سبحان اللہ اتنا ویل نون ہے. اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے چھوٹی سورہ تبارک شروع کی، صرف 2 ویکس کا کورس، اونلی فار $600. اب امیجنیشن ملائیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سمر میں تربیت کر رہے ہیں، آپ تو صرف آپ آرٹس کروائیں گے، کرافٹ کروائیں گے، پکنک پہ لے جائیں گے، تھوڑا بہت پاپولر اسٹوریز پہ چلے گئے. ارے آپ نے ڈسپلن تو سکھائیں، بچے کو اٹھنا سکھائیں، بیٹھنا سکھائیں، اس کو بتائیں، اس کو سلام کرنا، اس کو بیسک مینرز تو سکھا دیں. کم سے کم اتنا تو میرا اور آپ کا ٹارگیٹ ہو کہ بچے، کیونکہ بچے فطرت پر ہیں، ابھی سے ان کو کر لیں گے نا تو ہو جائیں گے، ورنہ نہ ان کو اٹھنے کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ بیٹھنے کا پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے. اور وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ آف نالج جو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کی توفیق دی، ورنہ بہت ہی ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے خزانے. تو یہ ان کا حال تھا کہ دنیا کمانے کے لیے دین کا سودا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہاں نہیں، اب آگے آئے گی، بلکہ یہ آیت آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اتأمرون الناس، اس سے پہلے والی آیت اپنے مصحف سے بتائیے کیا تھا. اتأمرون الناس سے پہلے والی آیت کو بتائیے. ہاں ٹھیک ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ہے نا، ہم نے پورا دیکھا تھا کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پہ نہیں. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ ہماری ماں، ہمارے پیرنٹس ایسے پڑھتے تھے، نہیں. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اور پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو مع الراکعین. یہ جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اللہ تعالیٰ ہم سب سے، اور اسپیشلی جو دین کو آگے دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی تو خطاب تو یہود کے لیڈرز ہیں، جو یہود کے علماء تھے، لیکن اس میں ہر وہ انسان آ جائے گا کہ جو دین کو آگے سے ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے، دین کا پیغام لوگوں کو آگے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ ہاں یہاں بیٹھی فاطمہ، تم تو ہر ایک کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ہاں خود اب عمل نہیں کرتی، حالانکہ تم کتاب، یعنی یہاں پہ کس کی طرف اشارہ، کون سی کتاب؟ تورات کی طرف. تم تورات پڑھتے ہو، کیونکہ یہود کے علماء کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم اتنی بات بھی سمجھ نہیں پاتے؟ ہاں تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہاں تو یہاں پہ یہ آیت بنیادی طور پر علماء اہل کتاب یا یہود کے بارے میں نازل ہوئی. وہ لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، ہاں جو اسلام لانا چاہتا تھا، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا دین سچا ہے اور نیکی کے کام کرو، لیکن اپنی دنیاوی جسے کہا جائے سرداری کے لیے اور حسد کی وجہ سے وہ خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ نیکی کے کاموں سے دور رہتے تھے. ہاں آج میں آپ کو کہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، خود تا نماز پڑھو. آج کتنی مائیں بچوں کو حجاب کرواتی ہیں، خود حجاب نہیں کرتے. ہاں خود نماز نہیں پڑھتی ہیں، بچوں کو کہتی ہیں. آپ دیکھیں بچوں کو اسلامک اسکول میں بھیج کے وہ اسکارف پہن کے جاتی ہیں، لیکن جیسی اسکول سے چھوڑ کر آتی ہیں راستے سے اپنا اسکارف اتارتی ہیں، گاڑی میں بیٹھتی ہیں. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ بچوں کو اسلامک اسکول بھیج کے، اسلامک اسکول کا ایک ماحول ہے، ایک گیٹ اپ ہے کہ آپ نے ابایا اسکارف پہنا، اور ماں کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے. تو وہ سیکھ کے آ رہا ہے.
تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ یہود کے علماء ایسے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، ہاں، جو اسلام لانا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا دین ہے، ہاں، نیکی کے کام کرو، لیکن اپنی سرداری کے لیے، اپنی گدی کے لیے، ہاں، اور حسد کی وجہ سے خود اسلام نہیں قبول کرتے اور نیکی سے دور رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھیے عقل کو اسی لیے عقل کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے۔ کی ڈیفینیشن سامنے نہیں ہے، عقل کو لکھے ڈیفینیشن کو۔ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے جو فائدے مند چیز ہے اور بھلائی ہے اس کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو آپ کو نقصان دیتی ہے۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے جو فائدہ مند چیز ہے، جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، ہاں، تو اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسی چیز سے بچا جاتا ہے جو آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اسی لیے عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ چیز جس کا وہ حکم دیتا ہے اس پر سب سے زیادہ پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود اپنی زندگی میں ترک کرے۔ ہاں، یعنی اگر میں آپ کو کسی چیز کا حکم دیتی ہوں تو سب سے آگے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے عمل کرنے کے، اور اگر میں کسی چیز سے روکتی ہوں آپ کو تو سب سے پہلے اللہ مجھے خود توفیق دے کہ میں رکنے والے بنوں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ سود نہ لیں، اللہ نعوذ باللہ میں سود پہ کام خود کروں۔ ہاں، میں آپ سے کہتی رہوں کہ ٹھیک ہے آپ جسے کہا جائے آپ حجاب کیجئے، میں خود حجاب نہیں کر رہی ہوں، تو یہ کیسا یہ کانٹراڈکشن ہے کہ کیسا جسے کہا جائے جسے کہا جائے مزاج کا ڈفرینس ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، اس آیت میں نیکی کا حکم دینے والوں کو ملامت کی جا رہی ہے۔ ہاں، ملامت، یاد رکھیے اس کو دوبارہ دیکھیے کہ اس آیت میں نیکی کا حکم دینے پر ملامت نہیں کی جا رہی، بلکہ نیکی کا حکم دینے کے باوجود خود اس پر عمل نہ کرنے والوں پر ملامت کی جا رہی ہے۔ یعنی میں اور آپ جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اس پر ملامت تھوڑی کی جا رہی ہے، اس پر آپ کو جسے کہا جائے تھوڑی کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ نیکی کا حکم دینے کے باوجود خود اس پر عمل نہ کرنے پر ملامت کی جا رہی ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا، یاد رکھیے، یہ ایک الگ واجب انسان کی ڈیوٹی ہے، اور خود عمل کرنا یہ ایک الگ سے انسان کے اوپر ایک واجب ڈیوٹی ہے۔ ایک انسان کو دونوں فرائض کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے، خود نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور خود اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک میں کوتاہی کرتا ہے، سپوز کیجئے میں آپ کو نیکی کا حکم دیتی ہوں لیکن عمل میں پیچھے، سیم وائس ورسا، خود عمل کرتی ہوں نیکی کا حکم نہیں دیتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا اور اگر آپ نہیں عمل کرتے تو آپ نیکی کو دینا چھوڑ دیں، نہیں، آپ دیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو توفیق دے گا، ہوتا ہے نا بعض اوقات، کیونکہ یاد ہمیں ڈرا رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا نیکی کا حکم نہیں دیں کیونکہ میرا عمل تو بہت پیچھے ہے، میں کیسے دوں؟ نہیں، یہ ایک واجب ہے، کیونکہ امر بالمعروف واجب ہے، ہم سب پہ لازم ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اگر میں کسی کو نیکی کا حکم دے رہی ہوں، برائی سے روک رہی ہوں، یہ ایک واجب ہے، رائٹ، لیکن میں خود عمل نہیں کر رہی، تو کیا میں یہ کام بھی ترک کر دوں جو میں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، تو دوسرا کام چھوڑنا نہیں ہے، لیکن عمل نہ کرنا اس کے لیے سخت گناہ ہے۔ اور ایک طرح سے اگر کوئی ہم میں سے کوئی بھی نیکی کا حکم دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا تو ایک طرح کا سخت گناہ ہے، اور یہ ایک منافقت کی کیفیت ہے، ایک ہیپوکریسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو اسی لیے آخر میں آیت کے کیا کہا جا رہا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، یعنی یہ عقل کے بھی بالکل سراسر خلاف ہے کہ انسان دوسروں کو دو نقصان سے بچائے اور خود کو آگ میں جھونک دے۔ کیسا یہ فائدہ؟ میں خود آپ کو نیکی کے لیے بارے میں بتاؤں اور آپ تو نیکی میں آگے نکل جائیں اور خود نعوذ باللہ کوئی اپنے لیے آگ تیار کر لے۔ ہاں، یہ تو عقل آپ کی کہتی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان اپنے لیے حریص ہوتا ہے، رائٹ، سب سے زیادہ اپنی ذات کے لیے حرص کرتا ہے، تو اپنی ذات کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا اور خود عمل نہیں کیا، تو یہ تو خود کو نقصان میں ڈالنا ہے، خود کو آگ میں ڈالنے والی بات ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کی مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے، ہاں، جو میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگی میں اس اہم ترین آیات کے اندر بہت سے سبق ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، میرے اور آپ کے قول اور فعل، ایکشن اور سینگ کے اندر یہ جو تضاد ہے، یہ جو ڈفرنس ہے، یاد رکھیے یہ کیا ہے؟
یہ منافقت ہے۔ تو جو بات انسان دوسروں کو کہے، سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا خود نمونہ بنوں، میں خود اس کی اگزامپل بنوں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی لوگ، عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوگ پسند نہیں ہیں، کہ زبان سے تو آپ ایسی بات کریں کہ لوگ سنتے ہی رہ جائیں، واہ کتنی اچھی بات کرتی ہے، کتنا اچھا انداز ہے، لیکن عمل میں بالکل کورے، عمل میں کوئی جسے کہا جائے وہ نظر ہی نہیں آتا جو آپ نے سامنے والے کو بات کہی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ صف کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 سورۃ صف آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ پیپل آف بلیور، ہمیں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یعنی تم لوگوں کو حکم دیتے جا رہے ہو، خود نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو، جو خود نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ہدایت اور عمل کا آغاز جب بھی کریں تو اپنی ذات سے کریں۔ اگر میں کسی کو ہدایت کی طرف بلاتی ہوں تو پہلے اللہ سے خود اس پر عمل کی توفیق مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ، جن کے لپس اور زبان کاٹے جا رہے تھے آگ کی قینچی سے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں، جو عمل نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل سے کورے تھے۔ اور آج ایسا نہیں لگتا کہ ہم میں یعنی اتنے علم والے آ گئے، لیکن بعض اوقات آپ عمل دیکھیے تو کہیں ان کا عمل نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ علم کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عبرت ناک انجام بتایا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی جو انتڑیاں ہیں، انٹسٹائن ہے، باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جیسا ڈونکی یعنی گدھا چکی کے گرد کاٹتا ہے۔ آگ والے اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ بچوں کو کتنی بات کہتے ہیں، جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت نہیں کرنا بیٹا، خود غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب ایسے ہیں، امیجنیشن میں لائیے، خود نہیں کرتے تھے۔ اور تمہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے، ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود اس میں پڑ جاتا تھا۔ تو یہ ہے وہ انجام کہ جسے کہا جائے جو منہ سے تو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا عمل اس کی سینگ کے بالکل، جسے کہا جائے اس کے بالکل کانٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہم میں سے جو بھی یہاں بیٹھے گا، جو بھی دین کو جسے کہا جائے آگے پروموٹ کرے گا ایز اے لیڈر، ایز اے جسے کہا جائے داعیے دین، تو کیا پھر میں اور آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ کہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میرا تو عمل بہت پیچھے ہے نا۔ ہم سب کو فکر لگ رہی ہے نا، کہ فکر لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ سیکھ کے کم سے کم اپنے بچوں کو تو بتائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی باہر نہیں بتا سکے گا، لیکن ایسا آپ اپنے بچوں کو یا آگے جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں، اپنے رشتے داروں کو کچھ تو بتائیں گے، جو سیکھیں گے، رائٹ؟ کچھ تو آپ بتائیں گے۔ تو کیا میں اور آپ دعوت کا کام بند کر دیں؟ ہاں، اس آیت کا یاد رکھیے، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں، جب تک کہ آپ یہ سوچیں کہ جب تک کہ میں 100% جسے کہا جائے کامل نہ ہو جاؤں تو میں تو اس آیت پر عمل ہی نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہے کہ پھر تو میں کسی کو نیکی کا حکم ہی نہیں دوں گی جب تک کہ میرا اپنا عمل 100% ہو جائے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کے علاوہ کوئی دعوت نہیں دیتے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی دعوت دے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ گناہ گار ہے۔ کلو آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن بیسٹ خطا کار وہ ہیں جو توابین ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کے علاوہ تو کوئی دعوت دے ہی نہیں پاتا، دین کا کام آگے چل ہی نہیں پاتا۔ تو سبق کیا ہے کہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ، اگر ہم میں سے کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے تو اپنی اصلاح کی فکر کو
تیز کر لینا چاہیے. ہاں، اور یہ ہم سب پر لازم ہے کہ اگر میں لوگوں کو دین کا حکم دے رہی ہوں، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہی ہوں، تو پہلے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ میری بھی اصلاح کر دے. ہاں، اپنی اصلاح کی فکر کو تیز کرنا یہ مجھ پر اور آپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کام چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اگر عمل میں کمی ہے اللہ سے روئیں، مانگیں، دعا کریں، لیکن یہ کام نہیں چھوڑیں. یہ ایک الگ فرض ہے، اور وہ ایک الگ فرض ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے، علماء اور جسے کہا جائے، یہاں پہ دیکھیے معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے عالم ہیں، ہاں اسکالرز ہیں، جو دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، ان پر عام لوگوں سے زیادہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو عمل ہے نا، وہ دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ آج دین کے ایز اے ریپرزنٹیٹر ہیں اور آپ کا عمل بالکل سنت کے خلاف ہے. جیسے ایک دفعہ کوئی بتا رہا تھا کہ میں کسی جسے کہا جائے کسی اسکالر کے، کسی اسپیکر یا اسکالر کے جیسے کہا جائے ان کی کوئی بھی اسپیچ تھی، اس میں بیٹھا، تو میں نے کہنے لگی میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے الٹے ہاتھ سے پانی پیا. ہاں، الٹے ہاتھ سے پانی پیا. کہتے میرا دل ہی نہیں لگا کہ ان کی مزید میں بات سننا شروع کروں. آج اسپیکرز بہت ہیں، بات کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کا علم اس کے عمل میں بھی آ جائے، اس کے سینگ اور جسے کہا جائے ایکشن میں ڈفرینس نہ ہو. جو ہماری جو تفسیر کے جو ایک اسکالر ہیں علامہ عبد الرحمن السعدی، ہے نا، تفسیر سعدی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، ہاں تفسیر سعدی ہے، اسی طرح تفسیر بہت تیسر القرآن ہے، کئی ساری ہے نا. اسی طرح آپ جو دیکھتے ہیں مولانا مودودی کی بہت ساری تفاسیر ہیں. تو یہ عبد الرحمن السعدی یہ لکھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور خود عمل کرنا یہ دونوں انسان پر واجب ہے. بہتر حالت کیا ہے کہ انسان دونوں کو پورا کرے، یعنی خود بھی عمل کرے اور نیکی کا حکم بھی دے. ہاں، سب سے بدتر حالت یہ کہ دونوں کو چھوڑ دے. یہ بدتر حالت ہے، نہ نیکی کا حکم دے اور نہ خود عمل کرے. ہے نا، یہ تو کام ہی چھوڑ دیا آپ نے، فریضہ ادا نہیں کیا. اور درمیانی لیکن یہ بھی خطرناک حالت ہے کہ نیکی کا حکم تو دے لیکن خود عمل نہ کرے. تو بدتر تو وہی ہے نا کہ اگر آپ یہ سوچیں میں اس آیت پر عمل کروں، نہیں میں تو اب نیکی کا حکم نہیں دوں گی، تو پھر کیا جو آپ ایک کام کر رہے تھے نا، یہ جو درمیانی حالت تھی، اس سے بھی چلے جائیں گے اور سب سے زیادہ اس حالت میں پہنچ جائیں گے جو کہ سب سے ورس حالت ہے. نہ نیکی کریں گے اور نہ نیکی کا حکم دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اس آیت کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. تو یہ آیت جو ہے عقل سلیم کی اہمیت بتاتی ہے کہ جو سچی عقل ہے انسان کو اپنے فائدے کی طرف راغب کرتی ہے اور نقصان کی طرف نہیں لے کے جاتی. اسی طرح تفسیر ابن کثیر آپ سب جانتے ہیں، امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس شخص کے لیے ایک بار ہلاکت ہے، ہاں ویل ہے جو جانتا نہیں، علم نہیں رکھتا، اور اس شخص کے لیے 7 بار ہلاکت ہے جو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. امیجنیشن ملائے، میں اور آپ اب علم والے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں علم آ رہا ہے، تو یاد رکھیں اس شخص کے لیے 7 ٹائم ہلاکت ہے کہ جو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو دعا مانگیے، اللہم انی اعوذ بک، یہاں پہ دعا نہیں ہے، میں بس آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اس کو یاد کر لیجیے، مانگا کیجیے اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جو مجھے فائدہ نہ دے، مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس میں تیری خشیت نہ. ہاں، مجھے ایسا نفع، مطلب اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب، ایسا دل نہیں چاہیے لا یخشع، ہاں، ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس جو کبھی سیری نہ ہو، کبھی بھرے ہی نہ جس کا پیٹ، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. کتنی پیاری دعا ہے، ہم سب کو چاہیے نا. تو یہ بس اس آیت کا خلاصہ. اسی لیے اب آگے آیت میں فرمایا کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل لگتا ہے نا عمل کرنا، تو بس اس کے اب آگے ٹول بتائے جا رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اور بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، مگر کس پر نہیں؟ ان لوگوں پر نہیں جو
خشوع اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل لگتا ہے جو علم حاصل کریں اس پر عمل کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا اور آخرت کے مصائب اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دو طرح کے ٹولز دیے، دو طرح کے ہتھیار کا سہارا لینے کے لیے حکم دیا ہے۔ پہلا سہارا کیا ہے؟ بے صبر، وَاسْتَعِينُوا، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور مدد کس سے طلب کی جاتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو کیا میں کہتی ہوں آپ یہ ذرا یہ پانی مجھے پاس کر دیں تو میں بھی تو مدد طلب کر رہی ہوں، کیا یہ مدد کرنا شرک ہو جائے گا؟ نہیں شرک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں، عبادت کے سارے کام میں اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی کی بات مانتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں آپ مجھے ذرا پین دے دیجیے تو آپ میری مدد کر رہے ہیں نا لکھنے میں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے عمل مشکل لگتا ہے، اب دنیا اور آخرت کی جسے کہا جائے مصائب کے ساتھ جسے اس کے ساتھ لڑنا مشکل لگتا ہے، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا مشکل لگتا ہے۔ اللہ نے اتنی ساری ذمہ داریوں کے اندر جو ہمیں ڈالا ہے، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے جسے کہا جائے ڈاٹر، ہر رول میں دیکھے، ایز اے اپنے فرینڈس کے اندر دیکھے کتنے ہمارے رولز ہیں، کتنے ہماری پوزیشن ہے، اور ہر رول میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر لیکنیس ہے، یعنی ہم ہر رول کو فلفل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ٹو جسے کہا جائے ہتھیار دیے، ٹو ٹولز دے دیے، اور وہ کیا؟ بالصبر، صبر کے ذریعے۔ یاد رکھیں صبر کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اور یہاں پہ جو صبر سے مراد ہے تینوں طرح کا صبر مراد ہے۔ صبر کی 3 ٹائپ ہے اور یہاں پہ تینوں طرح کا صبر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت پر صبر، ہاں، یعنی نیک کاموں پر جمے رہنا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، آنکھ کھلی تو پڑھ لی، آنکھ نہیں کھلی تو نہیں پڑھی، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ جمے رہنا، بس نماز میں نے شروع کی نا، اب مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے کنٹینیو کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں نا، روزہ رکھتے ہیں اور کبھی جسے کہا جائے نہیں بھی رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا مشکل ہے، بھوک برداشت نہیں، جب ارادہ کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو نیک کاموں پر جمے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس جو ہے، جو نفس کی جو سستی ہے نا، یعنی جو لیزینس ہے، وہ انسان کے آڑے آتی ہے۔ اب دیکھیں نماز میں کتنی سستی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تو وضو کرتے وقت جان جاتی کہ وضو بس کر کسی طرح وضو ہو جائے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو وہی میرا کہنے کا مقصد ہے، کیونکہ اس میں نفس کی سستی آڑے آتی ہے۔ دوسری، گناہوں سے بچنے پر صبر، ہاں، اپنے نفس کو آپ نے حرام خواہشات سے روک کر رکھنا ہے۔ ہاں، دل چاہ رہا ہے کوئی نعوذ باللہ فلتھی تھنگ، یعنی کوئی مووی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، ہاں، پہلے کبھی آپ نے دین پر آنے سے پہلے کئی موویز دیکھی تھی، اب دل چاہ رہا ہے ایک دم آپ نے کلک کیا یوٹیوب پہ، او مائی گاڈ یہ تو وہی مووی کا سین ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے او میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں، ہاں نہیں، حرام ہے۔ اب آپ اس کو روکیں، اپنے آپ کو سٹاپ کریں، نہیں مجھے نہیں دیکھنا۔ اچھا آپ دیکھیں نا، آپ ایون آپ دین کا کام کر رہے ہیں، مجھے کوئی یوٹیوب پہ کوئی بھی چیز ایسے مجھے کام کرنا ہے، دیکھنا ہے، ابھی آپ سوچ بھی رہوں گے آپ کے سامنے وہ تو نہیں آئے گا، لیکن آپ یقین کیجئے ایسے ایسے سین آ جائیں گے۔ مجھے ریسنٹلی مجھے کسی نے، میں کسی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی تو مجھ سے کہنے کہ آپ نے وہ ڈرامہ آتا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے، نام بھی یاد نہیں آ رہا، کیا بتایا تھا نام وہ آپ نے دیکھا ہے؟ کفالت کچھ نام کا، کوئی کفالت ہے، کفالت ہے، میں نے کہا نہیں میں ڈرامے، ہاں مجھے تو پتا ہے، ہاں کفیل، کیا نام ہے؟ کفیل، اچھا کوئی ڈرامہ کفیل، تو بڑا اچھا رول دکھایا۔ آج کل مرد جو ہے وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو میں سوچنے لگی یا اللہ اب ڈرامے ہی رہ گئے، یعنی قرآن میں پھر کہنے لگی نہیں مجھے پتا آپ نہیں دیکھتی ہوں گے، میں نے کہا نہیں، ابھی میں نے صرف سوچا کہ کیا چیز ہے، کیا ہے، میں میسج دینے کے لیے یقین کرے سامنے ایڈ، یہ ہمارا مائنڈ کو کریپ کر رہا ہے، صرف انہوں نے بات کہی مجھ سے، ہاں فون ہمارا سنتا ہے، سن، کبھی کبھی ہم کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہاں ہیں جیسے لٹرلی میں جی، کروں گی مجھے یہ ڈریس چاہیے، ہاں یہ ہم لوگ بس بات کر لٹرلی رات کو اس وقت وہ بالکل وہی آپ یہ دیکھیے، یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، امیجنیشن ملائی، مجھے تو نام بھی یاد نہیں، لیکن میں سوچنے لگی یا اللہ کہ آپ سوچیں نا کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اب کتنا اچھا لگتا ہے کوئی ڈرامہ، ہم کہتے ہیں بڑا سبق آموز ہے، کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے، نہیں یہ پہلے اس کو تو پڑھ لیں، اس کے بعد جتنا دیکھنا ہے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ نور کیا ہے۔ آپ ٹھیک ہے لیسن ہوتے ہوں گے، میں نہیں کہتی بعض ہو سکتا ہے ڈراموں میں ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو بے حیائی بھی تو دکھائی جاتی ہے، ایسی ٹیمپٹیشن بھی تو دکھائی جاتی ہے نا، کہ آپ کا دل بھی اندر سے کچھ نہ کچھ اندر سے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے پر سفر، نفس کو حرام خواہشات سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تیسرا جو کہ بڑا مشکل ہے ہم سب کے لیے، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، یعنی اس کے فیصلوں اور آزمائشوں پر صبر۔
بعض اوقات ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وائی می، میرے شوہر کو کیوں لے لیا اللہ نے، میں تو ابھی ینگ تھی، ہاں کتنا سنا ہوگا، میرے ساتھ ایسا کیوں، آپ پر تو مصیبت آئی نہیں جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں۔ تو اس وقت جو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی جو تقدیر ہے کہ بس قدر اللہ ما شئ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ بڑے اچھے سے چل رہے تھے، آپ کی زندگی اچانک سے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا، ہے نا، خیال آتا ہے میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا، اچھا میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، ہم تو اپنے گناہوں کو ہی پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اس کی تقدیر، آزمائشوں پر صبر، کوئی بیماری آ گئی، ہاں وہ تو نا اچانک سے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اب ہم سوچنے لگتے ہیں یا اللہ اب تو میں جانے والی ہوں، مطلب خیال ہی ایسا آتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کسی کا کینسر ڈائگنوز ہوا، موت کا، بہت زیادہ 12 گھنٹے کی سرجری، تو میں یہ سوچ رہی تھی انسان کتنی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن جب انسان رہتا ہے اللہ کی رضا پر کہ بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو جب آپ راضی رہتے ہیں نا تو اللہ آپ کے لیے اتنی آسانی کے دروازے کھولتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کریں، ہاں جسے کہا شکایت کرنا نہ شکر، وائی مین، ہاں وائی نہیں، اس وقت کیا کہیں الحمدللہ علی کل حال، ابھی بھی میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو بعض سلف صالحین یہاں پر صبر سے مراد روزہ بھی لیا کرتے تھے، کیونکہ روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اس لیے رمضان کو بھی شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور وصلہ دوسرا ٹول کیا ہے، پہلا صبر 3 چیزوں پہ، کس پہ، نمبر 1 اللہ کی اطاعت پر، نمبر 2 کیا میں نے بتایا تھا، گناہوں سے رکنے پر، بچنے پر صبر، اور تیسرا اللہ کے فیصلوں، تقدیر اور آزمائش پر صبر، ٹھیک ہے۔ دوسرا ٹول کیا ہے صبر کے لیے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے جب بھی کوئی بڑی پریشانی آ جائے، الجھن ہو یا اہم معاملہ درپیش ہو، تو نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ دراصل اللہ سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ٹول ہے۔ نماز آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ جسے کہا جائے جوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بھاری ہے لیکن کس پر نہیں ہے، جو خاشع ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، یعنی نماز کا پابندی سے اپنی تمام حقوق کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنا نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا برڈن لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خشوع اختیار کرنے والے، جو اللہ کی خاطر نماز پڑھنے والے، ہاں جن کے دلوں میں خشیت ہے اللہ کی۔ خاشع کون ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اس کے جلال سے ڈرتے ہیں، اور دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو 3 باتیں خاشع کے اندر، اللہ کے سامنے نمبر 1 عاجزی، نمبر 2 اللہ کے جلال سے ڈرنے والے، تیسرا یقین کس بات پر ہے، شاب، یہ بس خاشع کے اندر ہے۔ جب مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے نا، سب سے پہلے کہ کیا میں اللہ کے آگے عاجز، میں تو عاجز ہی ہوں، میری اوقات کیا ہے اللہ کے آگے، میں تو اللہ کی بندی ہے، تو اللہ کی ہم پر عنایت ہے، ہم پر کرم ہے، ہم پر فضل ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اس رب العزت نے ہمیں چن لیا اور ہمیں یہاں پہ کلاس میں آ کے بٹھا دیا، ہماری جگہ کوئی اور بھی تو آ کے بیٹھ سکتا تھا، لیکن اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ہمیں یہاں لے آیا۔ تو انسان کے اندر کیا آتی ہے، عاجزی آتی ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو اتنی گناہ گار ہوں، چلتے پھرتے گناہ کرتی ہوں، لیکن میرے رب کو میری کون سی ادا پسند آئی، میرا کون سا ایسا ایکشن پسند آیا کہ جو مجھے اللہ کے کلام کی طرف لے آئے، اس نے مجھے اتنی توفیق دے دی کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ سکوں، ہاں تو یہ انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے۔ پھر اللہ کے جلال سے ڈرنا، ہاں انسان کو ڈر لگتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا، ہاں کسی کو کوئی ہرٹ کر دیا، ہوتا ہے خوف، آتا ہے کہ اللہ میں نے کیوں کہہ دی، نہ کہتی تو اچھا تھا، ہے نا، کبھی کبھی ہم جذبات میں آ کے بچوں کو 4 سناتے، پھر بعد میں افسوس کرتے کیوں کہہ دیا، خاموشی ہو جاتی، بلا وجہ میں آپے سے باہر ظلم ہی کر دے، جتنا اس نے کہا نہیں تھا اس سے زیادہ تو میں نے آگے سے بول دیا، سیم وائس ورسا ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑوں کے سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے انسان رک جا، پھر دل میں یقین، ٹھیک ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک دن تو اپنے رب سے ملاقات کرنی، آج اگر میرے ہسبینڈ میری رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے لیکن میں کیا ان کے رائٹ کو چھوڑ، یعنی میری جو رائٹس ہیں، جو میرے ہسبینڈ کے میرے اوپر کچھ رائٹس ہیں، سیم وائس ورسا ہسبینڈ کے جسے کہا جائے وائف کے ہسبینڈ کے اوپر رائٹس ہیں، اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کی رائٹس کو پورا نہیں کرتا تو کیا میں اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کروں؟
کلکم رائن، میری رسپانسبلٹی ہے میرے بچے، میری رسپانسبلٹی میرے ہسبینڈ، میرا مراد ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو بھی ان کی نیڈس ہے اس کو پورا کرنا. تو مجھے تو اللہ کے معاملے سے اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن آنے والا اگر ٹھیک ہے وہ اپنے رائٹس پورے نہیں کر رہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو ان سے ڈے آف دا ججمنٹ میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے رائٹس کیوں نہیں دیے، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ ان سے خود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر، جو بھی رول میں ہم سب ہیں، میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو خواہش وہی ہوتا ہے، ان کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے نماز کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. میرے اور آپ کے لیے اب سبق کیا ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں اور آپ اس آیت سے کیا اپنے لیے لیسن لیں؟ سب سے پہلے، جب بھی میری اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آ جائے، کوئی الجھن آئے، تو سب سے پہلے اپنا مصلی پکڑ لیجیے، اپنی نماز کی جگہ کو تھام لیجیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سخت معاملہ یا پریشانی آپ کے پاس پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز شروع فرما دیتے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے، ہم بھی کیا کریں؟ مصلی کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نماز بوجھ نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ راحت ہے. یعنی خشوع حاصل ہو جائے تو یاد رکھیے نماز کبھی بھی بوجھ نہیں لگتی. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے کیا پاتے تھے؟ سکون پاتے تھے. آپ کیا فرماتے تھے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں. میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے؟ یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، ہاں اے بلال نماز کی اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. آج رک کے سوچئے، کیا نماز آپ کو سکون دیتی ہے؟ آپ کو راحت پہنچاتی ہے؟ آپ کی جو پریشانی ہے، الجھن ہے، آپ کی وسوسوں کو دور کرتی ہے؟ آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ کو بس ایک آپ کی جیسے ہوتا ہے نا، نماز میں آ کے ساری پریشانی بس اللہ کو دے کے آپ پرسکون؟ کبھی ایسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو پھر پریکٹس کیجیے، ہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز راحت دیتی تھی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو صبر جو ہے وہ لازمی شرط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورہ البقرہ 153 آیت پڑھیں گے آگے. یعنی کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں، کیا استعینوا، مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں تو اللہ کی جو مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، کس کی ساتھ آتی ہے؟ جو جسے کہا جائے صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں. تیسری بات، اگر مجھے اور آپ کو اپنی نماز بھاری لگتی ہے، کس کو لگتی ہے نماز بڑی بوجھل لگتی ہے؟ فجر کے وقت اٹھنا کس کو؟ سب کے انسان ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، ہم سب انسان ہیں. کبھی بڑا جیسے سردیوں میں آسان ہو جاتا ہے نا، سردیوں میں اس سے آنکھیں کھل جائیں گی بڑے مزے سے. گرمیوں میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اٹھ بھی رہے ہیں تو آنکھیں کھولنے کے بعد میں نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سم ٹائم بعض لوگوں کو بیچاروں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا کب سلام پھیرا، کیونکہ نیند کا غلبہ 2-3 گھنٹے کے نیند میں، مطلب آپ بعض اوقات 2 گھنٹہ بھی نہیں سو پاتے. 12 بجے، 12:30 1 بج جاتا ہے نماز پڑھتے اور آپ کو 4 بجے 3 بجے اٹھ جانا ہے نماز کے لیے. تو کہنے کا مقصد ہے اگر ہمیں نماز بھاری لگتی ہے یا اس میں دل نہیں لگتا تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ابھی خشوع کی کمی ہے. ہمیں اپنے ایمان اور اپنی آخرت کی یقین کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایمان کو ریوائول کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اپنی آخرت کا یقین کہ جس دن مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے، ہاں اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میرے اور آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے. تو کہنے کا مقصد ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جیسے اس طرح کی مجلس میں آئیں گے، ہاں تاکہ آپ کا آج سے آپ کا بتائیے جس دن کلاس ہوتی ہے آپ کو زیادہ اچھا اس دن لگتا ہے یا جس دن آپ خود کہیں گے، میں خود کہوں گی اس بار، جس دن میں کچھ پڑھاؤں گی یا آپ پڑھیں گے یا میں کہیں پڑھوں گی اس دن میرا ایمان کا لیول اور عام دنوں کے مقابلے میں وہ نہیں ہوگا. ہاں تو اپنے ایمان کو لیول کو تازہ کرنے کے لیے قرآنی مجالس اسپیشلی ان پرسن
آن لائن میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، میں نہیں، لیکن جتنا جو لوگ دونوں کو میں دونوں جگہ پڑھا چکے، جو مزہ آپ کو ان پرسن میں آتا ہے، آپ سامنے اپنے میسج کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ آن لائن میں اپنی پوری، آپ جو کہ پوری جسے کہا جائے ڈٹرمنیشن کے ساتھ تو کرتے ہیں، لیکن جو ایک سامنے والا ہے وہ بات کو صرف آپ کے منہ سے نہیں بلکہ آپ کے ایکشن سے بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کے بات کے امفیسائز کرنے سے بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے جو کہیں جا رہی ہے، جو آپ کو آن لائن میں مسنگ نظر آتی ہے، آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کیونکہ آپ ایک آواز سن رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی بات ہے کہ خوشیوں کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایمان کو ریوائول کرنا ہے۔ دعا آتی ہے نا، اللہم انا نسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ ٹھیک ہے، پڑھا کیجئے یہ دعا، اور پھر آخرت کی یاد کے لیے اللہم اجعل ہم الآخرہ، یہ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں، تفسیر سعدی میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کاموں پر ابھارنے کے لیے جن کی طرف ان کا نفس مائل نہیں ہوتا، جسے کہا جائے کیا یہ نسخہ بتایا کہ وہ صبر اور نماز سے مدد لے۔ سپوز کیجئے آپ کے لیے جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، میں اس بات کو تفسیر سعدی کی عبد الرحمن السعدی کی بات کو مختصر بیان کرتی ہوں، جیسے اب آپ کے لیے غیبت چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کے لیے جھوٹ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کے لیے حجاب کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ نے نماز اور صبر سے مدد لینی، نماز پڑھتی ہے اس نیت سے، نماز پڑھنی نفل، اللہ مجھے غیبت چھوڑنی ہے، انٹینشن کیا ہے؟ اللہ مجھے جھوٹ چھوڑنا ہے، یہ مجھے ہلاک تک میں لے جا رہا ہے، بات سمجھ آ رہی جو میں سمجھا رہی ہوں بات کو؟ اللہ یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا بہت کرتی ہوں، سپوز کی جو میں مثال دے رہی ہوں، اس کے لیے میں نماز پڑھوں گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تم نفل پڑھتے نا، اشراق کی پڑھ رہے ہیں، چاش کی پڑھ رہے ہیں، ہاں ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق دے رہا ہے تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن اب جو نماز پڑھ کے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہوئی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے پریشان ہو گئے، اب کیا کروں میں اس الجھن سے کیسے نکلوں؟ تو بس یہ بتا رہے ہیں کہ بندوں کو، کیونکہ نفس جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرف اپنی چیزوں پہ اوور کم کرنا، مراد ہے نفس جو ہے ایسی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتا، تو نسخہ کیا ہے؟ آپ صبر اور نماز سے مدد لیں، نماز آپ کو کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی، تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کا مطلب ہے نماز مطلب کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، تو خوب نماز پہ اپنی محنت کریں اور ایمان کی تجدید کرتے رہیں، ہاں ایمان کی تجدید، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، چھوٹی سی دعا، اللہ میرے ایمان کو ریوائول کر دے، اللہم جدد الایمان، جدد تجدید سے، ایمان فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں تھے اور انہیں اپنے بھائی کے کسی قریبی عزیز کے انتقال کی خبر ملی، ہاں اپنے بھائی تھا، قریبی رشتہ دار تھا، خبر ملی، انہوں نے سواری سے اتر کر راستے سے ہٹ کر 2 رکعت نماز ادا کی، دیکھیں مصیبت آئی رہی، خبر ملی ہے، فوراً سواری پہ تھے، جسے کہا جائے سواری کو روکا، سائڈ پر کیا 2 رکعت نماز ادا کی، لمبی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے اسی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلاوت فرمائی، یہ ہے طریقہ، یہ دیکھیں کتنے بامل تھے، ہمیں تو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کب ہمیں یاد رہتا ہے؟ یاد رہتا ہے ہمیں کہ اب ہمیں کس وقت کیا کیا کرنا ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم صدمے کے وقت اس آیت پر فوراً عمل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے دے۔ اسی لیے کہا کون ہے خاشعین؟ خاشعین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے الذین، دیکھیے کوئی انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، ان کو انٹر کر دیجئے، جی جی، کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس میسج آ رہا ہے، ان کو انٹر کر دیجئے، تو کیا ہے الذین، جی اچھا، کیا کہا جا رہا ہے آگے آیت میں دیکھیں خاشع، جی خاشع کون ہے؟ جی خاشع کون ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ ہے خاشع، ہاں جو خشوع کرنے والے کون ہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کس کو یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کا؟ ہینڈ ریز کیجئے، کس کو یقین نہیں ہے؟ کون سو رہا ہے کلاس میں؟ شاباش، اللہ سے ملاقات کی بات ہے تو دل خوش ہو جانا چاہیے، جیسے اپنے پیاروں سے، اپنی ماں سے ملنے کا کس کو شوق ہے؟ ہوتا ہے نا؟
اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں پہ رحم کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں پہ یظنون کا ورڈ آ رہا ہے الظن. یاد رکھیے عربی زبان میں جو لفظ زن کبھی شک کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے. تو اس آیت میں یظنون سے مراد پکا اور قطعی یقین ہے، یعنی مکمل پکا یقین ہے. شک کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا. شک بالکل مراد نہیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر شک کرنے والا مومن یا خاشع ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب نے مرنا ہے اور ایک دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہاں پہ پچھلی آیت میں کیا بتایا تھا؟ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، کنٹینویشن ہے کہ نماز صرف خاشعین پر بھاری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خاشعین کی صفات بتا دی کہ ان کے اندر عاجزی اور نماز کا شوق اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کا آخرت پر پکا یقین ہے، ان کو آخرت کا مکمل یقین ہے، اور ساتھ ہی اپنے رب سے ملاقات کا اور اس سے جزا و سزا کا، اس کے خوف کا، اس سے امید. ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس دن پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ ہم سب کا ایمان ہے نا کہ ہم سب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حساب لے گا. یہ یقین انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید دونوں پیدا کرتا ہے. یعنی ایک طرف اللہ کا ڈر بھی ہے، ساتھ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ بچا لے گا. ہاں، اللہ مجھے نکال دے گا، جس سے اس کے لیے دنیا کی سختیاں اور عبادت کی جو مشقتیں ہیں، عبادت کی جو اسٹرگل ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. عبد الرحمن السعدی لکھتے ہیں کہ جزا و سزا کا پکا یقین ہی وہ اصل عبادت ہے جو انسان کے لیے نیک عمل کو آسان بنا دیتی ہے. آج ہمارے عمل میں کیوں ہم کورے ہیں؟ آج عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں آخرت کے دن کا یقین ویسا پختہ نہیں ہے، جزا و سزا کا یقین ویسا پختہ نہیں ہے. جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی یہ مشقت کیا ہے، عارضی ہے، ہاں، اور اس کا بدلہ اللہ سے ملاقات اور جنت کی شکل میں ملنے والا ہے، تو نفس جو ہے، انسان کا اپنا نفس خوشی خوشی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ تو ٹیمپریری جگہ ہے، یہ تو مسافر کی طرح جگہ، یہاں سے تو مجھے جانا ہے، آگے منزل تو ابھی کافی دور ہے. ہاں، تو ایسے موقع پر جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کی صورت میں بدلہ ملے گا، جنت کی شکل میں اللہ کی رحمت سے بدلہ ملے گا، تو خوشی خوشی آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ وہ کام کریں. جیسے بچے کو آپ کہیں اچھا تم آج یہ کام کرو، میں تمہیں 1 گھنٹہ گیم کے لیے لاؤں گا، کتنا خوشی خوشی کام کریں گے، فٹافٹ کریں گے. 2 گھنٹے کا کام معاملہ ہے، 2 گھنٹہ مجھے گیم کھیلنے کو ملے گا، ریوارڈ ہے، ریوارڈ ملنے والا ہے. انسان کی فطرت ہے، جب اس کو یقین ہوتا ہے نا رب سے ملاقات ہے، وہاں پہ ریوارڈ ملنے والا ہے، اللہ کی رحمت ملنے والی ہے، تو وہ خوشی خوشی جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پوری خوشی کے ساتھ کرتا ہے. نہ کہ جسے کہا جائے بس اللہ کا حکم ہے ایسے ایسے ہی جیسے کہا جائے سر پہ بوجھل رکھ کے کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کو پسند کریں گے. اللہ اکبر. اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو مومن آخرت کے یقین کی وجہ سے اللہ سے ملنے کا ایک طرح سے شوق رکھتا ہے. دعا مانگا کیجئے، اللہم انا نسألوک رضا بعد القضاء ونسألوک البرد العیش بعد الموت ونسألوک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. بہت پیاری دعا ہے. جیسے جتنا پڑھیں گے نا ملاقات کا شوق بڑھتا جائے گا، نیکی کا شوق بڑھتا جائے گا، گناہ
چبھیں گے، بوجھل لگے گا کہ کیوں میں نے گناہ کیا۔ ابھی تو ہوتا ہے نا، جب آپ دیکھیں قرآن کی کلاس سے پہلے گناہ ہی نہیں محسوس ہوتے تھے، جھوٹا میں غیبت ہم، اب اگر غیبت ہوتی تو فکر لگتی نہیں میں نے غلط کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط بات کہی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف واپس رجوع کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے اس آیت کے اندر؟ سب سے پہلے جب انسان کو یہ پکا یقین ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اب اللہ نہ کرے، چلیں اپنے لیے ایک ایگزامپل لے کے، اگر آج رات مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، آپ کوئی گناہ کریں گے؟ ایک ایک قدم کیسے رکھیں گے؟ پھونک کے، اتنا کاشیس ہو گیا کیونکہ پتا ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹ ہے، اس وقت تو مجھے ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا ہوگا نا، ایک لمحہ آپ ضائع نہیں کریں گے، کہاں آپ فون پہ 2 2 گھنٹہ بیٹھ کے آپ فیس بک انسٹاگرام اور پتہ نہیں کس پہ بیٹھے آپ بیٹھیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں ہر لمحہ مطلب اس ہر ایک کے ساتھ اتنا نائس ہوں گے کہ اس سے زیادہ نائس تو میں کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ تو وہ بات ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس یقین کو تازہ رکھیں، جب کبھی گناہ ہو نا ساتھ ہی بولیں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کیسے اس منہ کے ساتھ گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملوں گی۔ دوسرا، اگر نماز بوجھل لگتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کر آپ یہ امیجن کریں گے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن سچ مچ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ سوچ انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا کرے گی۔ دیکھیں آج کھڑے ہوں گے نا نماز میں تو آٹومیٹیکلی ڈے آف دا ججمنٹ میں کس کے آگے کھڑے ہونا ہے؟ تو آج یہ پریکٹس ہے اس دن کے کھڑے ہونے کی۔ اگر آج نہیں کھڑا ہونا آ رہا ہے، ہلے جا رہے ہیں اور بس نماز پڑھے جا رہے ہیں، کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو وہاں کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو آج ہی پریکٹس کرنی ہو، یہ آپ کے اندر انشاءاللہ آج ہی پیدا کرے گی۔ پھر یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا مستقل گھر ہے کہ نہیں ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، کس کو لگتا ہے؟ نہیں ہے نا۔ ابدا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے نا، دنیا لکھیے اور اس کے آگے لکھیے ناقص۔ ناقص کا مطلب ہے کہ بس یہ ہاں ختم ہونے والی، اور جنت لکھے ابدا، جب کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو فوراً کہیں میں ناقص کے لیے یعنی یہ ختم ہونے والی دنیا کی خاطر گناہ کرتی ہوں، اور یہ ابدا ہمیشہ رہنے والا جہاں سے نہ مجھے نکالا جائے گا، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی کسی طرح کی پریشانی، تو میں اس کے لیے اتنا ایسا سودا کروں۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا مستقل گھر نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی نقصان، کوئی پریشانی انسان کو مایوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ تو جب کبھی پریشانی آئے نا، غم آ جائے، بس یہ سوچیے تھوڑا سا نقصان ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، دنیا عارضی، جنت ابدا، ٹھیک ہے، خالدین فیہا ابدا۔ تو ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے، مومن کو چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی یعنی قبر کے سوال جواب اور میدان حشر کے حساب و کتاب کا کثرت سے میں اور آپ ذکر کریں اور پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل پر جمنے والی جو غفلت کا جو زنگ ہے وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے، اور ہماری زندگی میں ایمان بالآخرت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے اندر قبر کے جو احوال ہیں، منکر نکیر جو قبر میں سوال کریں گے، من ربو کا، ماں دینوں کا، من رسولوں کا، بار بار اپنے آپ کو میرا رسول کون ہے، میرا دین کیا ہے، اور جسے کہا من ربو کا، میرا رب کون ہے، ہاں۔ اور ساتھ ساتھ محشر کے میدان میں جب بندوں کو، آپ کو پتہ ہے نا، بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جسے کہا جائے جواب نہ دیں۔ کیا؟ جوانی کی درگزاری، ہم تو کہتے ہیں جوانی دیوانی، ہاں ابھی ہماری امی مما کہہ رہی ہیں ابھی تو ہماری بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی چھوڑ دو، ابھی تو بچوں کے ایسے دن ہیں، ان کو انجوائے کرنے دو، ہاں۔ پھر زندگی کیسے گزاری؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی عمر لکھے، 40 30 50 جو بھی آپ کی عمریں، 10 15 لکھتے جائیں، پوچھے کہ کہاں گزاری ہے، رزق کیسے کمائے، ٹھیک ہے ہمارے پر ذمہ داری، ہمارے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے رزق، لیکن رزق کیسے خرچ کیا وہ کس نے کیا؟ ہسبینڈ نے یا ہم نے کیا؟
وہ ہم نے کیا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا. اور پھر آخری سوال جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ بات ہے. تو یاد رکھیں جب بار بار آپ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے ایمان بالآخرت کو مضبوط کرتا ہے. اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سب سے پہلے اب یہاں سے یہاں تک تو بات ہو گئی. اب یہاں سے سب سے جسے کہا جائے سب سے پہلا جو دین تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا جو سب سے پہلے ریلیجس کہلاتے تھے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو خطاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ بتائی, ان پر کیے گئے احسانات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے. ان کی نافرمانی کو بار بار ان کو جسے کہا جائے یاد دلائے اور کہا جا رہا ہے اذکروا یاد کرو. کیا یاد کرو؟ میری نعمت کو یاد کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. ہاں اللہ کے نبی پر ایمان لانے کو کہا گیا تھا. تو بنی اسرائیل کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی پر کیا کرتے؟ ایمان لاتے. ہاں اور تورات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انفارمیشن تھی تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی, کنفرم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اہل کتاب ہے, پیپل آف بک ہیں. پیپل آف بک ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کتاب کے تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انفارمیشن موجود تھی. لیکن کیا تھا جو آپ کے بارے میں موجود تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جسے کہا جو اس کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کرے فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے اس کو نوٹ کیجیے گا, یاد رکھیے. اس فضیلت سے اس بلیسنگ سے مراد ان کے اپنے زمانے کے تمام انسانوں پر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں پوری دنیا کے زمانے پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی, نہیں. اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. ہاں یعنی اپنے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے, نبوت کے لیے, کتابوں کے لیے, معجزات کے لیے اور دنیا کی تمام قوموں پر برتری دی تھی. کس وقت؟ اللہ کے نبی کی امت سے پہلے, جب بنی اسرائیل سب سے پہلے پیپل آف بک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے سب سے افضل قوم ہے. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا نحنو اولیاء, نحنو جسے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, بڑے لاڈلے ہیں, ہم تو آگ میں جائیں گے نہیں, بس گنتی کے چند دن جائیں گے واپس آئیں گے. نہیں, ان کی فضیلت اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اس وقت کے دور کے لیے تھی جس وقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. ہاں لیکن امت محمد کے بعد اب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ امت محمد کے آنے کے بعد یہ فضیلت اب کس کو مل گئی ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رش کہاں ہے؟ محسوس کیجیے نا اللہ تعالیٰ کی اس فضیلت کو. اللہ نے ان سے کتاب سب کچھ لے کر ہمیں دے دیا ہے. اس کو محسوس کیجیے, ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ نے ہمیں کتنا ہم پر بلیس کیا ہے کہ ہمیں کتاب دے دی, اور ان سے وہ سارا جو ایک وہ چیزیں لے لی اور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بتایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم بہترین امت ہو, بیسٹ نیشن ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کے لیے ہو جو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے وی آر دا بیسٹ نیشن, اسی وجہ سے ہم بیسٹ امت ہیں. آج اگر میں اور آپ یہ کام نہیں کرتے تو کیا ہم بیسٹ کہلائیں گے؟ بنی اسرائیل نے نہیں کام کیا یہ کام, تو ان سے کیا کیا؟ ان سے لے لیا گیا ان کا بیسٹ ہونا. آج اگر میں اور آپ امر بالمعروف نہیں کرتے, میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, ماں کو غم نہیں لگ رہا, نیک اتنا بڑا اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے اور آپ کچھ کہتے نہیں ہیں, اس کو حکم نہیں دیتے, تو یہ کیا آپ کیا بیسٹ کہلائیں گے؟ کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے. کیسے کہلا سکتے ہیں؟ آپ نیکی کا اپنے گھر میں حکم دینے والے نہیں ہیں, نہ برائی سے روکنے والے ہیں.
تو پھر کیسے آپ جیسے کہا جا کن تم خیر امتن بن سکتے؟ تم بیسٹ خیر ہو، سب سے بیسٹ امت ہو۔ لیکن اگر آج بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اگر تم زمین پر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس زمین پر کرپشن ہوگا، فساد ہوگا۔ میری اور آپ کی یہ بیسٹ ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کی یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس دین کا پیغام پہنچائیں گے، گناہوں سے روکیں گے۔ اور آج اگر ہم نہیں کرتے تو پکڑ کتنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی دینی اور دنیاوی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا چیزیں کی تھی؟ من و سلوہ اتارا، یاد ہے آپ نے پڑھا تھا؟ من و سلوہ اتارا، فرعون سے نجات دی۔ ہاں، انبیاء کی کثرت کہاں آئی ہے؟ آپ دیکھیے، ہاں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کتنے ہیں، ہارون علیہ السلام، سارے کے سارے انبیاء کس میں سے آ رہے ہیں؟ نبوت کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ سارا بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے شابل۔ تو جتنا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، ان پر حجت قائم کی جا رہی کہ اتنے احسانات کے بعد تمہارا تو فرض تھا کہ تم سب سے پہلے اسلام قبول کرتے۔ ہاں، تم پر تو اتنا کچھ اللہ کی بلیسنگ تھی ایک کے بعد ایک، لیکن تمہارا رویہ تو اس کے برعکس ہو گیا۔ ہاں، تم تو سب سے پہلے منکر بن گئے۔ کیونکہ تم کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے منکر ہو؟ کیونکہ تم اہل کتاب ہو۔ مشرکین کو تو نہیں پتا تھا، ان کو تو کیونکہ یہ پیپل آف بک نہیں تھے، ان کے پاس کتابیں نہیں آئی تھی، ان کو سب سے پہلے انکاری کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ پیپل آف دا بک تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی، ان کے پاس کتاب آنے کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، حق پر ہیں، بنی اسماعیل سے آئیں گے اور یہی آپ کی صفات ہوں گی۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اتنی فضیلت اللہ نے دی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کس طرح سے منکر بن گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ابن کثیر رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کو اپنے اسلاف یعنی باپ دادا پر کیے گئے احسانات یاد دلائے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور العالمین سے مراد ان کا اپنا زمانہ ہے، مراد ہے کہ اپنے دور میں یہ فضیلت کے حامل تھے، لیکن آج نہیں، کیونکہ ہر زمانے کے انسانوں کو اپنے دور کا کیا کہا جاتا ہے؟ عالم جہان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ نعمت کی قدر نہ کرنا۔ نعمت کی یاد رکھے، اس کو نوٹ کیجیے گا، جب میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ نعمت مجھ سے اور آپ سے چلی جاتی۔ آنکھوں کی قدر کیسے کریں گے؟ آنکھوں سے فلتی تھنگ دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، آنکھوں سے گندے سینز دیکھیں گے، یا آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، اپنے پیارے پیارے رشتوں کو دیکھیں گے، ہاں، اپنے بچے کو دیکھیں گے، ہاں، مطلب اچھی چیزیں دیکھیں گے۔ یہ آنکھوں کا صحیح استعمال، اللہ چاہے تو یوں چھین لیں، ہاں، کانوں سے کیا سنیں گے؟ ہیڈ فون لگا کے بچے کہاں گئے، ماں کہاں گئے؟ اب تو مائیں کہتی ہیں بچوں کا پتہ ہی نہیں، آواز دے رہے ہیں کوئی آواز ہی نہیں جاتی کانوں میں، وہ جب سے ہیڈ فون آیا تو پتہ ہی نہیں چلتا، پہلے تو تار والا ہوتا تھا پتہ چل جاتا تھا کیا ہو رہا ہے، اب تو وہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور ہم سب مائیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جب بیٹا مشکل ہو رہی ہے نا یہ والا بھی لے لو، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ ہم نے ختم کر دی۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ آسانی کر دے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جب کسی قوم کو فضیلت و نعمت دی جاتی ہے اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے بلکہ نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ان سے چھین کر کیا کرتا ہے؟ دوسری قوم کو دے دیتا ہے۔ آج اگر آپ یہاں اس کو مثال دیتے ہیں، آج اگر آپ کلاس میں نہیں آتے، آپ کو کیا لگتا ہے کلاس نہیں ہوگی؟ یقین کیجئے کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ٹھیک، آپ سے نعمت چلی جائے گی، آپ سے بلیسنگ چلی جائے گی، لیکن اللہ کسی اور کو یہاں لے آئے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، میرے کرنے سے تھوڑی، وہ مجھے لے کر آئے، آپ کو لے کر آئے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کام جانور سے، قیامت کے زمانے میں ایک اللہ تعالیٰ زمین سے دابت الارض کو نکالے گا، اب وہ لوگوں کو جسے کہا جائے بتائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بلیسنگ ہے۔ تو یاد رکھیں جب نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ نعمتیں بڑھتی ہیں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کے شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ مراد ہے کہ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے امامت کی سلسلہ لے کر کس کو دے دیا؟ آج اگر ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہماری ہٹنے کی جگہ میں یہاں سے کہتی ہوں نہیں آپ میری بات نہیں سنتے، میں آج سے آپ کو نہیں پڑھانی، میں ہٹ جاؤں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کلاسز نہیں ہوگی؟ اللہ کسی اور کو یہاں بٹھا دے گا۔
ہاں، کہنے کا مقصد بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی نافرمانی اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے کہا جائے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون، یہاں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اپنے انبیاء کو قتل کرتے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم میں سے ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار جس میں سے ساگ ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور ہے اور پیاز دیں۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ تو کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ نافرمانی، کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے کس کو؟ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو، کن کو انہوں نے قتل کیا؟ اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ آج بھی میں اور آپ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سلب کر دی جائیں گے، چھین لی جائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کی پوائنٹ لکھے سیکھنے کا، سب سے پہلے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنی۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے بتائیے؟ ایمان اور ہدایت۔ ایمان ہے لیکن ہدایت نہیں۔ کتنے لوگ ہمارے ایمان والے سو کال مسلمان ہیں لیکن ہدایت ہے کہ ان کے پاس صحیح قرآن و سنت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجھے اور آپ کو دی اور ایمان۔ بنی اسرائیل نے اس کی قدر نہیں کی تو وہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کون سے نعمت پر؟ خاص کر نعمت ہدایت اور نعمت ایمان پر، ٹھیک ہے، کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبہم وکر الیہم الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اچھا جب میں سلائیڈ بناتی ہوں نا تو مجھے اس وقت دعا تو میں جلدی، لیکن مجھے اس وقت پڑھاتے وقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یاد آ رہی ہوتی ہے تو میں دعائیں ایڈ کرتی ہوں، تو یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو گروپ میں ڈال دیجیے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو فضیلت کا معیار ہے وہ یاد رکھیے وہ نسب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمل، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو فضیلت ان کے خاندان یا خون کی وجہ سے نہیں ملے تھے بلکہ ان کی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے تھے، لیکن جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا تو ان کا نسب یعقوب علیہ السلام کی طرف جو ان کی نسبت کی جاتی کہ وہ ان کی اولاد میں سے، ان کے کچھ کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہی اصول میرے اور آپ کے لیے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ کیا ضروری ہے؟ عمل ضروری ہے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام کی، اگر آپ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کا کام آئے گا کیا؟ ان کی نسل سے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے لقب سے ان کو پکارا جا رہا تھا، رائٹ؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس چیز کو ایمفیسائز کیا تھا، لیکن یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ ایسوسیشن، یہ نسبت کل فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ عمل میں کو رہے ہیں، عمل سے بالکل پیچھے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے سیکھنے کے بعد کہ اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں کے جو احوال بیان کیے، ہاں، اس لیے سنائے تاکہ میں اور آپ وہ غلطیاں نہ کریں، میں اور آپ وہ مسٹیک نہ بنائیں جو انہوں نے کی۔ اگر ہم بھی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پش ڈال دیں گے، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے، تو اللہ کے ہاں ہمارا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ دوسری بات، انسان جب اپنی زندگی میں اللہ کے احسانات، جیسے اللہ نے آپ کو صحت دی، کتنے لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہم انا نسألک صحت فی ایمان، اللہ تیرا شکر ہے، اسلام، اللہ نے صحت کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو امن، اب دیکھیں یہاں کتنے امن سے، آپ دیکھیں گلوبل سطح پہ کتنے مسلمان ہیں، کس قدر مشکلات میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، جان کے جسے کہا جائے جان پہ پڑی، ہمیں کتنا امن سے ماشاءاللہ بارک اللہ، لوگ مبارک مزید، رزق
الحمدللہ آج ہم کھا پی رہے ہیں، لیکن کتنی جگہوں پہ لوگ جسے کہا جائے فاقے پر ہیں. ہاں، تو کہنے کا مطلب ہے اللہ نے جب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں پھر کیا کس کی محبت بڑھتی ہے؟ اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور نافرمانی کا جذبہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہاں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شکر گزاری کی عادت ڈالیے. اللہم اجعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رحابا لکا متوان لکا مخبتن الیکا اواہم منیبا. یہ دعا پڑھا کیجیے. اللہ مجھے شکر گزار بنا دے. بس ہر چیز پر اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے اگلی آیت میں بتایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس میں کوئی فدیہ، کوئی رینسم بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا یہ گمان تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے باپ دادا اللہ کی ہاں ان کی سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے. ایسا ہونے والا نہیں. چاہے ان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، 4 چیزوں کی نفی کر دی. قیامت کے دن کا قانون کیا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، دوسرے کے گناہ اس کے سر پر نہیں ڈالے جائیں گے. دوسرا ولا یقبل منها شفاء. اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی، جسے کہا جائے کسی طرح کی مرضی کے بغیر کسی بھی کافر یا نافرمان کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تیسری بات ولا یؤخذ منها عدل. عدل سے مراد یہ فدیہ ہے، رینسم ہے. ہاں، دنیا میں انسان پیسے دے کر، رشوت دے کر کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے پیسے دیا، آپ بچ گئے، نکل گئے، آپ کو چھوڑ دیا گیا، الحمدللہ. لیکن کل ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں، وہاں زمین بھر کر آپ سونا بھی اللہ تعالیٰ کو رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پر دیں گے، گولڈ پورا پورا بھر کے بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. چوتھی بات ولا ہم ینصرون. اور وہ کوئی بھی جسے وہاں کوئی بھی جسے کہا جائے فوج ہوگی یا کوئی طاقتور سفارش کرنے والا کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، کوئی ریسکیو نہیں کر سکے گا. ہاں، تو کوئی مدد نہیں آئے گی. تو اس آیت سے شفاعت کی نفی ہے. مراد ہے کہ وہ ان کے لیے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی بدعت، مطلب اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بدعت کرتے ہیں. جیسے یہود اور مشرکین کا دعویٰ تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ان کے بزرگ انہیں چھڑا لیں گے، ان کا یہ دعویٰ تھا. تو مومنین کے لیے کیا ہے اور موحدین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی شفاعت برحق ہے، جو توحید پر ہوں گے، جو جسے کہا جائے ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. انشاءاللہ کل اللہ کے نبی کی شفاعت ان کو ملے گی. لیکن جو شرک پر ہوں گے، جو بدعات کو زندگی میں لائیں گے، ان کو کوئی سفارش نہیں ملنے والی، کوئی شفاعت نہیں ملنے والی. ہاں، وہ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی شفاعت بھی ہوگی تو اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی رضا کی اللہ کے حکم کے بعد ہوگی. پھر اسی طرح تفسیر سعدی لکھتے ہیں کہ تقوی کا اصل تقاضا یہ کہ انسان اس دن کے لیے تیاری کرے جہاں دنیا کے سارے تعلقات، سارے رشتے، سارے مال اور ساری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور صرف ایمان اور نیک عمل کام آئے گا. کوئی تعلقات کام آئیں گے اس دن؟ کوئی پیسہ کام آئے گا؟ کوئی مال، کوئی سرداری، کوئی سٹیٹس؟ آج تو سٹیٹس کے لوگ، میرا سٹیٹس یہ ہے. ہاں، کوئی بتا رہا تھا کہ شادی کا کرنے کی نہیں، آج کل تو بچیاں مسز آگا میں بڑے بڑے ہال میں شادی کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی نہیں، یہاں پہ یہاں کے جو یہ اسکارپو کے جو وہ ہیں جیسے کہا جائے بینکویٹ ہال، وہ اس لیول کے نہیں ہیں. ہماری تو مزاج ہی نہیں مل رہا ہے. آپ کیا سٹیٹس کی یہ کل کام آئے گا کہ آپ نے کون سے بینکویٹ ہال میں شادی کی تھی اور کتنے لوگوں کو بلایا تھا، کیا سٹیٹس دکھایا تھا؟ کچھ بھی کام نہیں آنا، سب گاربیج ہونے والا ہے. ہاں، تو کوئی فدیہ نہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں، رینسم میں دینا چاہیں، لیکن کل ایکسیپٹ نہیں ہوگا. سورہ آل عمران آیت نمبر 91. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. ہاں، اپنے گھر والوں کو خبردار کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا.
کچھ بھی کر لیں، دنیا میں جو چاہتی ہوں میں دے دوں گی. ہم بچوں سے کہتے بیٹا آپ کو جمعہ، کل نہیں، کل کیا ہے، یوم یفر المرء من اخی، ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، چاہے شوہر جائے جہنم میں، جاؤ بھیگو مجھے بچاؤ، بچہ جاتا ہے تو جائے، بس میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، بس سب کو یہ فکر ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی، اتنی پیاری بیٹی سے کہہ رہے ہیں تم دنیا میں جو مانگنا مانگنا، کل آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اسی لیے میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے، رشتوں پر نہیں، اپنے اللہ پر ٹرسٹ کریں اور عمل کی کوشش کریں کہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی خاندان سے تعلق ہونا کل آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، بخشے بخشوائیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. نہیں، یہ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، کیونکہ وہاں ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا. دوسرا، دنیا میں انسان سفارش، مال یا طاقت کے بلبوتے پر قانون سے بچ جاتا ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے آخرت کی عدالت میں یہ تمام طریقے کیا ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. آج دنیا میں تو بچ جاتے ہیں، دنیا کی عدالت سے تو چھوٹا. آپ دیکھیے کوئی کرمنل ہے، کوئی کرائم کرتا ہے، بچ جاتا ہے، آپ کو بیل ہو جاتی ہے، آپ نکل جاتے ہیں. لیکن کل آخرت کی عدالت میں ہم سب، یعنی یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، نہ مال، نہ طاقت، نہ سفارش، نہ کوئی بھی بابا یا کسی چیز سے تعلق ہونا. وہاں کا جو معیار ہے صرف اور صرف عدل اور تقوی. تیسری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو مجھے اور آپ کو شرک سے بچنا ہے، بدعت سے دور رہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، کیونکہ شفاعت صرف اسی کے لیے ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا. اور آخری واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو کا مطلب کیا کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرے تو سوچ لے اگر میں اس حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گی تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سوچ کر انسان گناہوں سے رک جائے. اسی لیے آخری آیت میں فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے. کس کو؟ بنی اسرائیل کو بدترین عذاب دیتے تھے. کیا کرتے تھے عذاب؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، سلوٹر کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ان پر بدترین مظالم، ان پر ظلم ڈھاتے تھے. یسومونکم سوء العذاب، اس کا مطلب کہ وہ دن رات انہیں سخت ترین مشقتوں میں اور ذلت میں مبتلا رکھتے تھے. اور فرعون کو ہوا یہ تھا کہ فرعون کو نجومیوں یا خواب کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی کنگڈم کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا، اس کی کنگڈم کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. اس خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً سلوٹر کر دیا جائے، اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو ایز اے سلیو کے طور پر، ایز اے خادمہ کے طور پر زندہ چھوڑ دیا جائے. تو یہ کسی بھی قوم کو مٹانے کے لیے اور اس کو مینٹلی اور فزیکلی طور پر مفلوج کرنے کا، اپاہج کرنے کا ایک طرح سے جسے کہا جائے ایک طرح سے مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لڑکوں کو ختم کر دیں، لڑکیوں کو خادم بنا لیں، سلیو بنا لیں، اور اس طرح سے اس قوم کو بالکل جسے کہا جائے مفلوج بنا دیں. تو یہاں پہ بلا کا ورڈ آ رہا ہے. ہاں، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ہاں، بلا کے دو معنی، ٹھیک ہے، اور دونوں معنی اس آیت کے اندر درست ہیں. ایک بلا سے مراد پہلا معنی کیا، بڑی آزمائش، یعنی فرعون کا یہ ظلم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان اور صبر کی آزمائش تھی. اور بلا کا دوسرا معنی کیا ہے، بڑا انعام، یعنی فرعون کی اس ظلم سے اللہ کا تمہیں نجات دینا، ہاں تمہارے رب کا تم پر بہت بڑا انعام ہے کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. ہاں، تو دونوں معنی اس کے اندر آ جائے گا. اسی طرح عبد الرحمن السعدی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں پر سخت تنگی لاتا ہے تو اس کے بعد اپنی رحمت سے نجات کا راستہ کھولتا ہے. بنی اسرائیل اس ظلم سے خود کو نہیں بچا سکتے تھے جو فرعون ان پر کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں وہ نجات عطا فرمائی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ ون آف دا ریزن، ایک تو رسالت کے لیے، اور دوسرا فرعون کے چنگل سے کس کو نجات دینے کے لیے، بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے.
اور آپ کو یاد ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تو وہ عاشورہ کا دن تھا، ہاں 10 محرم، آپ سب نے روزے رکھے ہوں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں اور قریب ہیں، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ضرور رکھا کیجیے انشاءاللہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ میرے اور آپ کے لیے بس عمل کی باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے فرعون کا ظلم آپ دیکھیے صدیوں پر محیط تھا، بہت عرصے تک بنی اسرائیل کو اس نے سلیو بنا رکھا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور ان سے بہت زیادہ مشقت کے کام لیتا تھا۔ لیکن اب بنی اسرائیل دیکھے کبھی لگتا تھا کبھی آزادی نہیں ہوں گے، یعنی اس طرح سے صدیاں بیت گئی تھی، لیکن اللہ کی مدد آئی اور سب کچھ کیا ہو گیا، بدل گیا۔ سبق کیا ہے؟ مومن کو بڑی سے بڑی مصیبت اور ظلم کے دور میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج گلوبل سطح پر بڑی مصیبت آئی ہے، ہاں مسلمانوں پر، وقت آئے گا یہ، یعنی یہ پتھر کہے گا کہاں ہے یہودی، اور پتھر بتائے گا کہ یہ یہاں ہے یہودی، اس کو پکڑو، یہ حال ہونے والا ان کا، یہ کہیں بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد آنے والی انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی تنگی، کبھی پریشانی ہو، بس اللہ آسانی کا انتظار کریے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی آئے گی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس دن کو یاد کرے جب انہیں نجات ملے۔ اب تو میں اور آپ بھی اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ کیا کیا احسانات ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بیماری سے محفوظ رکھا، حادثے سے محفوظ رکھا، بڑی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بار بار اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غفلت میں پڑنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، کیا بنی اسرائیل کو اتنی بڑی نجات ملے لیکن انہوں نے بعد میں کیا شروع کر دیا؟ نافرمانی شروع کر دی۔ ہاں اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے سب کو، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ کس کی پوجا کرنے لگے؟ گائے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں تو شکر کا حقیقی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ مجھے اور آپ کو کسی پریشانی، کسی الجھن، کسی مصیبت سے نکالے تو میں اور آپ اللہ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھ جائیں، نہ کہ میں اور آپ نافرمانی کریں۔ آپ کو یاد ہے علی رضی اللہ عنہ کا قول بہت اہم ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی آزمائش جو مجھ پر اور آپ پر آتی ہے کہ اللہ کے طرف سے عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، اگر یہ جو پریشانی ہے، یہ دکھ، یہ غم اگر تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو کتنی یہ بنی اسرائیل نے ایسے ہی کیا، اللہ کی یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی جو فضیلت تھی اس کے اندر مزید نافرمانوں گے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پا گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے میں اور آپ جب کبھی مصیبت، پریشانی آئے تو اس میں مزید اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور پھر آخری بات، فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا کیا تھا؟ ظالم تھا، جبار تھا، طاقتور بادشاہ تھا، جو بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کیا اس کی طاقت نے اس کو فائدہ دیا؟ اس کی فوج نے اس کو فائدہ دیا؟ ہاں، تکبر سارا کا سارا کیا مٹی میں چلا گیا۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے؟ ظالموں کے لیے عبرت اور مظلوموں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی۔ تو اللہ کی مدد کا انتظار کیجیے۔ اللہم اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا وامکرنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر لنا ہدی وانصرنا علی من بغى علینا ربی جعلنا لک شکارا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن آپ کا گروپ ہوگا انشاءاللہ، گروپ لے کے آپ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا کسی کی مدر کی طبیعت صحیح نہیں، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانا۔ اللہم اذہب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ سب کے لیے دعا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوم ورک آپ کے PDF میں بھی ہے اور میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے جو میرے پاس آنا چاہتے ہیں وہ مجھے سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آن لائن سے ہم ڈسکنیکٹ کریں گے.